اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں ہیں۔ انفرادی دعوت، اجتماعی مشورہ، اور اس مشورے کو تو نماز کے ساتھ بیان کر کے اس کی اجتماعیت، اس کی اہمیت، اس کا طریقہ، اس کا وقار سب کچھ بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جو نماز کے اصول وہ مشورے کے اصول، جو نماز کا اہتمام مشورے کا اہتمام، جو نماز پر اجتماعیت مسلمانوں کی مشورے پر اجتماعیت۔ ایک تھوڑی وجہ ہے مشورے کو نماز کے ساتھ قرآن بیان کرنے کی، یعنی کتنی وجوہات ہے۔ کہا مسجد میں ایک نماز ہوگی، دو نمازیں نہیں ہوں گی مسجد میں دو نمازیں نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر آئے ہیں سفر سے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، مسجد نماز ہو چکی ہے، تو آپ مسجد کے اندر جماعت کی نماز نہیں کر سکتے، باہر کے حصے میں کرنی پڑے گی، جو چبوترا مسجد سے باہر ہے۔ ایک نماز ہوگی مسجد، ایک نماز ایک مشورہ، ہاں ایک نماز ایک مشورہ۔ آپ اگر غور کریں گے تو سارا کا سارا مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا۔ حضرت جو بات فرماتے تھے کہ ہمارا ہر کام صفت صلاۃ پر آئے، صفت صلاۃ پر آئے، وہ کیا صفت صلاۃ ہے؟ کہ مشورہ سب سے پہلے صفت صلاۃ پر آئے، کہ آپ کے مشورے کا ایک ذمہ دار ہو، آپ کا مشورے کا ایک ذمہ دار ہو، اور آپ نماز میں جس اہتمام سے آتے ہیں سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ مشورے میں اس طرح آئیں۔ ورنہ جو لوگ اپنے کاروبار میں رہ کر رائے دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ غفلت کے ماحول سے دعوت کے بارے میں رائے دیتے ہیں، ایسی رائے نہ قابل قبول ہوتی ہے نہ وہ کام کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ جی ہاں، لوگ گھر سے بیٹھے بیٹھے رائے دیتے ہیں کہ ہماری رائے یہ کہہ دو، بہت ہو رہا ہے بھائی۔ وہ کہاں ہے فلاں صاحب کہ جی وہ وہاں کاروبار میں، ان کو خبر کر دو بھائی یہ مشورہ چل رہا ہے، آپ ہی کیا رائے دیا، ہمیں رائے دے دے، فون پر بتا دیں کیا رائے آپ کی۔ لا حول ولا قوة۔ جو نماز مسجد میں آ کر ادا نہیں کی جا سکتی، ایسے مشورے میں آدمی اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر رائے دے دے کہ اس کی رائے کیسے مفید ہو سکتی ہے۔ تو نماز کے لیے مسجد میں آؤ، رائے کے لیے مشورے میں آؤ۔ مشورے میں رائے دینا یہ ہے رائے کا اصول۔ مشورے سے باہر رائے دینا کہ یہ افتراق پیدا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے۔ رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے، رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے، اپنی رائے مشورے میں آ کر دو۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ امام کو لقمہ دینا ہے تو نماز میں شریکوں کو لقمہ دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے آداب ہیں نماز کے، وہی آداب ہیں مشورے کے۔ اپنا اہم سے اہم کام چھوڑ کر مشورے میں آؤ۔ رائے دینی ہے تو نماز کی طرح نماز میں شریک ہو کر امام کو لقمہ دیا جاتا ہے، آپ مشورے میں شریک ہو کر رائے دیں۔ اور رائے دینے میں سوچ سمجھ کر رائے دیں، جس طرح امام کو سوچ سمجھ کر لقمہ دیا جاتا ہے۔ امام اٹک گیا، رائے دو، لقمہ دو امام کو، نماز ٹھیک ہو جائے۔ نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے لقمہ دیا جاتا ہے، نہ لڑنے کے لیے، نہ اپنی رائے پیش کرنے کے لیے۔ نہ میرا حق ہے رائے، نہ امیر صاحب کا حق ہے رائے، تو کام کا حق ہے۔ جس طرح امام کو لقمہ دینا نماز کے صحیح ہونے کے لیے نماز کا حق ہے۔ آسان بات ہے کہ رائے دو، میں رائے ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو بات مشورے میں طے ہو جائے اس پر تمام ساتھی متفق اور مجتمع رہیں، اس لیے کہ مشورہ ہونے کے بعد جب اس کی تنفیذ ہوگی تو شیطان اس امور کے چلانے میں رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ اسے معلوم ہے نا کہ اس میں خیر ہے، معلوم ہے اس میں خیر ہے، شیطان آئے گا، آ کر کہے گا نہیں اس بات کو جا کے بدلوا لو، اس کو یوں کرا لو۔ شیطان کہے گا کہ نہیں، یہ کہیں کہ مشورے کا ادب یہ ہے، ایک بات مشورے میں طے ہو جائے تو تمام ساتھی اس بات پر میں ایک فکر پر، ایک بات پر مجتمع رہیں، کیونکہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ جماعت اسے کہتے ہیں جو ایک بات پر مجتمع ہو، ایک بات پر مجتمع، ایک فکر پر مجتمع، وہ جماعت ہوتی ہے۔
ہمیں صحابہ کرام میں یہ باتیں بہت ملتی ہیں واقعات میں کہ جو چیز طے ہو جاتی تھی سب کی زبان پر ایک ہی بات ہوا کرتی تھی کہ بھئی یہ طے ہوا ہے، یہ طے ہوا ہے۔ اس لیے مشورے کا ادب ہے یہ۔ ایک بات اگر مشورے میں طے ہو جائے تو ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اجتماعی طور پر آ کر پوچھا جائے، افراد نہ آ کر پوچھیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہو رہی ہے ہر جگہ۔ ایک فرد آتا ہے جی مجھے بھیجا ہے فلاں کے فلاں مسئلہ ہے، میں آیا ہوں سب کی طرف سے۔ فرد کا کام نہیں ہے مشورے کا۔ کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ پیش آئے قرآن کہتا ہے ردوہ، جمع کی صیغے کے ساتھ امر ہے، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ کوئی بات پیش آ جائے تو اجتماعی طور پر آ کر اس کو پوچھا جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پوچھیں؟ سنو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے جمع ہونے کی جگہ قدیم ہے۔ میری بات یاد رکھنا، تمہارے جمع ہونے کی جگہ قدیم ہے، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قیام کی اور آپ کی عبادت کی اور آپ کے ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے جو جگہ قدیم جگہ ہے، من اول یوم، جو پہلے سے موجود ہے، احق ان تقوم فیہ۔ یہ آسان بات ہے کہ وہاں جڑنا چاہیے جہاں جڑتے آئے ہیں ابتدا سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مشورے میں اپنے امور کو اجتماعی طور پر لانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ جہاں مشورہ انفرادی ہوگا وہاں اختلاف ہوگا۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی صحابہ کو بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنا اونٹ ذبح کر کے سب کو کھلاؤں؟ فرمایا ہاں اچھی بات ہے، کھانے کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، روایت ہے۔ کھانے کھلانے کے بڑے فضائل ہیں، فرمایا جاؤ کھلاؤ۔ جب آ کر ذبح کرنے لگے، اپنی اونٹنی ذبح کرنے لگے، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، کیا کر رہے؟ کہا کہ جی ہم تو پوچھ کر آ گئے ہیں۔ کسے پوچھ کر آئے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، آپ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے اجتماعی کام میں انفرادی مشورہ کیوں کیا؟ ہم خروجی ہیں نا، اجتماعی کام ہو رہا ہے۔ اجتماعی کام میں انفرادی مشورہ کیسے ہوا؟ کام اجتماعی ہے، آپ تنہا کیوں گئے پوچھنے کے لیے؟ ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہاتھ پکڑ لیا، ہم آپ کو سواری ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ چلیے دوبارہ چل کے پوچھتے ہیں، دوبارہ آئے، آقا اس کے رسول اللہ آپ ان کو اجازت دی ہے اونٹ ذبح کرنے کی؟ فرمایا ہاں میں نے اجازت دی ہے، صحابہ کو ساتھیوں کو بھوک لگی ہے، سفر میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، میں نے اجازت دی ہے۔ عمر نے آپ سمجھ گئے کہ میرے ساتھی کی رائے میرے فیصلے کے علاوہ ہے۔ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ جی ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے سواریاں ذبح کرنی شروع کر دی تو ہم پھر پیدل کب تک چلیں گے، کہاں تک چلیں گے؟ اور بھوک تو کل کو بھی لگے گی، بھوک تو مستقل کا تقاضا ہے، پھر کیا کریں؟ عرض کیا ہماری رائے یہ ہے کہ آپ سواری ذبح کرنے کی اجازت نہ دیں، اس سے سواریاں کم ہو جائیں گی قافلے میں۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ تعالی کھانے کا انتظام کر دیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی، تھوڑا سا غلہ جو بوریاں جھاڑ کر جمع ہوا تھا اس پر آپ نے برکت کی دعا کی، اتنا غلے کا ڈھیر لگ گیا زمین پر کہ صحابہ کے پاس اس غلے کو اٹھا کر آگے چلنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ سوچو تو صحیح، انتظام نہیں تھا، کیسے اٹھائیں؟ اپنی آستینوں میں صحابہ نے غلہ بھرا، اپنے اونٹوں پر لادا، بڑے بڑے بورے تھے وہ بھر لیا غلے کے، زمین پر غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، چھوڑ کے جانا پڑا، اٹھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ مشورہ اجتماعی کرو گے تو یہ برکتیں ہوں گی، انفرادی مشورہ کرو گے تو اختلاف پیدا ہوگا۔
ابھی ہم پوچھ کے آ گئے کہ نہیں، ایک ساتھ چل کر پوچھو تاکہ سب کے سامنے ایک بات آئے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مشورے کو وسعت بھی دو۔ ہمارے یہاں مشورہ ہر ایمان والے سے مسجد کا مشورہ ہے، انتظامی مشورہ انتظام والوں سے ہے۔ یہ کہنا ہم سے نہیں پوچھا، ہمیں یہ صحابہ کے زمانے میں ملتا نہیں ہے۔ سنو تو صحیح، حضرت عمر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے مومنین، قرآن جمع کرا دیجئے۔ حفاظ کرام شہید کیے جا رہے ہیں جنگوں میں، اور قرآن کی آیتیں اگر ان کی سینوں میں چلی گئیں، کوئی آیت کہیں لکھی ہوئی بھی نہ ہوئی، کسی کو یاد بھی نہ ہوئی، تو وہ آیت قرآن کی ضائع ہو جائے گی۔ آپ قرآن کو جمع کرا دیجئے۔ حضرت عمر کا اصرار، حضرت بکر نے پہلے سے انکار کیا، پھر بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت زید سے کہا زید لکھو قرآن۔ حضرت عمر کی رائے، حضرت بکر کا فیصلہ، حضرت زید نے عمل کر دیا کہ قرآن جمع کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کے لکھے جانے میں، قرآن جمع کیے جانے میں ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں، ٹھیک ہے، امیر کا فیصلہ ہے، ہم منظور ہے۔ اطاعت میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے کہ جب تک تمہیں تمہارا ذمہ دار صریح کفر کا حکم نہ کرے اور صراحتاً نماز چھوڑنے کا حکم نہ کرے، تم اس وقت تک اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مان کر چلو۔ اطاعت میں اجتماعیت کے پیش نظر اطاعت میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے۔ لوگ فروعی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، فروعی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ مشورہ کن سے کرنا ہے، کس معاملے میں کس سے رائے لینی ہے، یہ امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں ہر ایک سے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ جس معاملے میں جس سے رائے لینا چاہیں ان سے رائے لیں۔ 4 مہینے کی جماعتوں کی تشکیل کی رائے حضرت عمر نے مشورہ سے نہیں کیا، اس کا مشورہ حضرت حفصہ سے کیا ہے۔ حفصہ تم بتاؤ کہ ایک عورت اپنے مرد کے غائب ہونے کو کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ روایت ہے حضرت حفصہ کو شرم آ گئی تو انہوں نے انگلی سے اشارہ کر دیا 4 مہینے، مگر ساتھیوں نے اس اشارے کو تو پکڑ لیا، جو دوسری روایت میں 6 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ 6 انگلیوں کا بھی اشارہ ہے۔ جب میں نے 6 مہینے کی تشکیل کی سالانہ تو ساتھیوں نے کہا 6 مہینے 4 مہینے ہے وہ، تو میں نے کہا تم نے ایک ہی روایت پڑھی ہے نا 4 مہینے والی، 6 مہینے والی روایت تو پڑھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ مشورہ اجتماعی کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا احد کے موقع پر، اور آپ کے مشورے میں منافقین بھی ہوتے تھے۔ ہماری کیا رائے ہے؟ پوچھا عبداللہ بن ابی بن سلول سے، ہماری کیا رائے ہے؟ کہ جی میری رائے، کہ میری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ ان کی رائے تھی ادھر حضرت، باقی بعض کی رائے یہ تھی کہ باہر نکلے، بعض کی رائے تھی کہ رائے آ گئی سب کی، تو سب کی رائے آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ تو فیصلہ کس لیے ہوتا ہے؟ فیصلہ اس لیے ہوتا ہے کہ سب کی رائے ایک ہو جائے۔ فیصلہ 100 رائے کو ایک رائے بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی رائے اپنی جگہ رہے، فیصلہ کچھ اور ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ فیصلہ سب کی رائے کو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب سب کی وہ رائے ہوگی جو فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن یہ منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کہا آپ نے فیصلہ کیا کہ باہر نکلنا ہے، آپ روانہ ہو گئے صحابہ کو لے کر۔ اس نے کہا ہماری رائے نہیں ہے آپ کے ساتھ باہر نکلنے کی، ہماری رائے تو یہاں رہ کر مقابلہ کرنے کی ہے، کیونکہ ہماری رائے پر آپ نے عمل نہیں کیا، اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہاں سے اختلاف پیدا ہوا۔ سنو میں کیا کیا، ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا۔
اس نے اپنا آدمی تیار کیے، کہا میرے ساتھ کون کون ہے، تو 300 آدمی کے ساتھ ہو گئے، ٹھہر گئے مدینے میں، نکلے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 700 کو لے کر نکلے، ادھر 3000 کا قافلہ مشرکین کا لشکر تھا، ادھر آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے، لیکن اترے میدان میں 700، 300 پیچھے رہ گئے۔ بعض وہ تھے جو بیچارے تذبذب میں ہم کدھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ یوں کہہ رہے وہ یوں کہہ رہے، یہ تذبذب میں رہ گئے کہ کدھر جائیں، ہم ادھر جائیں ادھر جائیں۔ آپ اترے میدان میں، 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اللہ کی شان، 700 صحابہ غالب آئے 3000 مشرکین پر، خوب مال غنیمت چھوڑ کر دشمن بھاگا۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی تھی، بات اصل یہ ہے کہ جس کو جو کام کرنے کے لیے دے دیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اگلا حکم ملنے تک اس کام میں لگا رہے، اپنی طرف سے کام کو بدلے نہیں کہ اگر ہم یوں کر لیں، اگر ہم یوں کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبل رمات پر 50 صحابہ کو طے کیا تھا تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ہزیمت ہو جائے، شکست ہو جائے، ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں زمین پر اور آسمان سے پرندے اتر کر ہمارے لاشوں سے گوشت کھا رہے ہوں، ان کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا، مشورے میں طے ہو گیا۔ اور اگر فتح ہو جائے اور مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہوں تو مال غنیمت کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا، دونوں حالتوں میں تمہیں یہاں رہنا ہے۔ یہ ہو گیا نا، اللہ کی شان، فتح ہوئی اور مالدار اور بہت سا مال چھوڑ کر مال غنیمت دشمن بھاگا۔ انہوں نے کہا اپنے امیر صاحب سے، حالانکہ یہ ایک علاقہ ہے جبل رمات، سارے احد کے میدان میں یہ ایک علاقہ ہے، 700 صحابہ کے مقابلے میں 50 صحابہ، یہ بلکہ 40 صحابہ، 40 صحابہ سے 700 کے مقابلے میں 4%، 5%۔ انہوں نے اپنے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب اجازت دیجیے، ہم نیچے اترے اور سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹے۔ امیر صاحب نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ کہا جی وہ تو اس وقت کا حکم تھا کہ نہیں، آپ نے دونوں حالتیں بتایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، وہ نہیں مانے، اصرار کیا کہ ہمیں اترنے دیجیے۔ امیر صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں، اجازت نہیں۔ انہوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اور یہ جبل رمات سے 40 صحابہ نیچے اتر گئے۔ بے شک مال غنیمت کی فضیلت ہے، مگر جس وقت کا جو حکم ہے اس حکم سے افضل کوئی خیر کا کام اس سے افضل نہیں ہے۔ جس وقت کا جو حکم ہے اس وقت اس حکم کو پورا کرنا سارے خیر کے کاموں سے افضل ہے۔ یہ اتر گئے، ادھر سے دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا، 10 صحابہ رہ گئے تو اوپر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ انہیں سب کو قتل کیا، اور پھر میدان میں دشمن اترا اور سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں واپس چلا گیا۔ یہ میچ کا نظارہ، یہ آپس کی اجتماعیت اس لیے ضروری ہے۔ جو میرے دوستوں بات ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ جو بات مشورے میں طے ہو جائے اس پر اس وقت تک جمے رہو جب تک تمہیں کوئی اگلا حکم دیا جائے۔ تو جہاں مشورے کی خلاف ورزی ہوگی وہاں، اور جہاں اصرار ہوگا وہاں افتراق ہوگا، یہ بھی یاد رکھو، جہاں اصرار ہوگا رائے پر وہاں افتراق ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ مشورے کے آداب میں سے ہے یہ کہ رائے پیش کر دو، اور اگر کسی کے دل میں کوئی رائے آتی ہے فیصلے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسا لازم نہیں ہے کہ کوئی قانون ہے یا کوئی حرف آخر ہے، نہیں، کوئی بات ذہن میں آ سکتی ہے کسی کے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ آپ نے بدر کا میدان طے کیا، بہت اچھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بدر کا میدان طے ہوا، مسلمانوں کی فوج کے قیام کے لیے یہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، سب کو معلوم ہو گیا۔ ایک صحابی
ان کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ جو جگہ بدر کے میدان کے لیے طے ہوئی ہے، یہ جگہ یہاں پانی نہیں ہے، اگر یہاں کے بجائے وہاں جہاں پانی ہے وہاں ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ لیکن کوئی فیصلہ ہو چکا ہے تو میں پھر اپنی رائے زبان سے نکالوں گا نہیں۔ سنو میری بات، ہمارے مشورے کا انتشار یہ ہے کہ جس کے دل میں کوئی بات آتی ہے وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ بھئی دیکھو فیصلہ تو یہ ہوا ہے مگر ہماری رائے تو یہ ہے۔ اس سے لوگ بیچارے کام سے یعنی تقاضے کو پورا کرنے پر مجتمع نہیں رہتے، وہ تقاضا ضائع ہو جاتا ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، وہ تقاضا ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ ساتھی اس بات پر مجتمع نہیں رہے۔ تو ان کے دل میں رائے آ گئی، لیکن انہوں نے اس رائے کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ آپ اس میں حاضر ہوئے، دیکھا آپ تنہا ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ جب آپ کو تنہا پایا تو ڈرتے ڈرتے آ کر یہ عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ جو آپ نے بدر کے لیے جگہ طے کی ہے یہ وحی سے طے کی ہے یا رائے سے طے کی ہے؟ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ کی وحی ہے؟ اگر وحی سے طے ہوئی ہے پھر تو کوئی سوال ہی نہیں رائے دینے کا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وحی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ جگہ اپنی رائے سے طے کی ہے تو مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ کیا میں آپ کو کوئی رائے دے سکتا ہوں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ بعد جا کے شور میں جاتے بھی رائے کا۔ سنو غور سے، یہ نہیں کہ بعد جا کے شور میں جاتے بھی رائے کا نہیں، بلکہ آپ سے آ کر اجازت لیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں اگر میں کوئی رائے دوں؟ فرمایا ہاں بتاؤ کیا رائے ہے؟ کہ جی میری رائے یہ ہے کہ وہاں پانی ہے یہاں پانی نہیں ہے، اگر ہم یہاں کے بجائے وہاں ٹھکانہ بنائے اپنا۔ فرمایا بالکل مناسب بات ہے، بہت اچھی رائے ہے۔ آپ نے ایک صحابی کی رائے پر اپنی جگہ تبدیل کر دی، فیصلہ بدل دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے ادب مشورے کا، یہ مشورے کا ادب ہے۔ اس طرح مشورے کے ادب سے مشورے کا وقار باقی رہتا ہے۔ بھائی ان کو یہاں اٹھا دو، یہ بیچارے بیٹھ کے رو رہے، اٹھ جاؤ یہاں سے، یا خاموش ہو کے بیٹھو، یہ چلے جاؤ یہاں سے۔ خامخواہ رو رہے بیٹھ کے چیخ رہے، سکون سے بیٹھے تو خاموش ہو کر رہنے دو چھوڑ دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے کام کا وقار مشورے میں، بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے کرنیل آتے تھے ملکوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے کام کو دیکھنے کے لیے، آپ کے صحابہ کے آپ کے مشورے کے آداب، اور یہاں تعظیم کا منظر دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ جو منظر یہاں ان کے یہاں احترام کا اور اکرام کا اور اطاعت کا اور آپ کی بات کو لینے کا ہے، یہ منظر ہمارے بادشاہوں میں نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی بادشاہتوں سے اور ان کے رعب سے دنیا تھراتی تھی، مگر یہاں آ کر وہ کہتے تھے کہ جو وقار ان کے مشورے میں ہے وہ وقار ہماری حکومت ہماری فوجوں میں نہیں ہے۔